الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقیناً اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان کے اوپر جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیے. وہ رسول جو اس اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان پر بالخصوص اور پوری انسانیت پر بالعموم، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری کائنات پر بالعموم اللہ نے یہ احسان فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل ایمان کے رسول نہیں ہیں اور صرف اہل ایمان کے لیے رحمت نہیں ہے۔ قرآن کا یہ بیان کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اس میں ساری انسانیت شامل ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کا یہ بیان اور اس طرح کے دیگر بیانات کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنی بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ پھر اللہ کا یہ فرمان کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی قرآن حکیم کے بیانات ہیں ان کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پر 6 باتوں میں فوقیت اور فضیلت عطا کی گئی۔ وہ جو 6 باتیں ہیں اس میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے جو خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات کے نبی۔ جب وہ باقی ساری کائنات کے نبی ہیں تو اس کو اللہ کریم احسان اہل ایمان کے لیے فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کے اوپر احسان کیا ہے، حالانکہ یہ احسان ساری کائنات کے اوپر ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس احسان کی اور اس احسان جتانے کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود، آپ کی تشریف آوری، آپ کا کسی دھرتی پہ موجود ہونا بہت برکتوں کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، آپ جس جگہ پر تشریف فرما ہوں اللہ کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے امان دی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عذاب نازل نہیں کرتے، وانت فیہم، جن کے اندر آپ موجود ہوں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، آپ کی تشریف آوری اس قدر باعث برکت ہے، عذاب ٹل جاتے ہیں۔ آپ رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، تمام صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن یہاں جو احسان کی نوعیت اللہ کریم نے ارشاد فرمائی وہ اہل ایمان کے لیے فرمائی، اہل ایمان کے اوپر احسان کیا۔ اور اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے یہاں اہل ایمان کا تذکرہ کیوں فرمایا اور اس کے بعد کس چیز کو احسان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا وجود مسعود احسان ہے، وہ باعث برکت ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے ہوتے ہیں، مختلف کارنر سے مختلف جو کفار ہیں وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ کبھی سوچا ہے کہ ان بدبختوں کو کیا ملتا ہے کارٹون بنا کے؟ وہ کیا مقاصد حاصل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے؟ ان کو تکلیف کیا ہے؟ یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تاریخ کے ہر موڑ پر ایسا ہوتا آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی کفار ہرزہ سرائی کرتے رہے۔
لہذا یہ کفار مکہ کی سنت ہے. جو آج فرانس کے کافر کہیں یا دنیا کے کسی خطے کے کافر یہ حرکت کریں، یہ کفار مکہ کی سنت ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ بھی گستاخی کرتے تھے. کرتے کیوں تھے اور ان کو تکلیف کیا تھی، اس کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ترمذی شریف کی روایت ہے اور کتابوں میں بھی ہے، حسن درجے کی روایت. مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں جاء عباس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کأنہ سمع شیئا، ایسے تھا جیسے وہ کچھ سن کے آئے ہیں، کوئی ناگوار بات سنی ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کون مومن ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگوار بات سنے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے. لہذا جس کے دل میں رتی بھر ایمان بھی ہے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو جال عباس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ سمع شیئا، کچھ سن کے آئے، آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش گزار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے. راوی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا من انا، میرے صحابہ یہ بتاؤ میں کون ہوں. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کا منصب بتانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنی ذات کے بارے میں تعارف کروانا مقصود تھا. اور یہ حقیقت ہم سب کو بتانا مقصود تھی کہ کفار کو تکلیف کیا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تذکرہ ذات اقدس کا ہے، تذکرہ ذات کا ہے، تذکرہ رسالت کا نہیں. لہذا فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے اللہ نے ساری مخلوقات سے بہترین پیدا کیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوقات کے دو حصے کر دیے. فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا. ثم جعلہم قبائل، پھر ان کے قبیلے بنا دیے. مجھے اس فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا. ثم جعلہم بیوتا، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ. پھر آپ نے فرمایا فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، اب کائنات میں میری ذات جیسی کوئی ذات نہیں اللہ کے بعد، مخلوقات میں میری ذات جیسی کوئی ذات نہیں اور میرے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں. یہ ہے وہ تکلیف جو کفار کو ہے کہ نہ وہ ویسا لا سکیں، نہ ویسی مثال پیش کر سکیں. وہ اپنا خب سے باطن ظاہر کر کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ گستاخی کرنے کے بعد گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو کوئی ڈیمیج کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، اپنی زبانیں کھول لیں اور ساری دنیا کے کافر اخبار، ساری دنیا کا کافر میڈیا کوئی اکٹھا ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس تک پہنچنا تو دور کی بات. یہ اپنے منہ پہ تھوکنے والی بات ہے. جو چاند کی طرف دیکھ کے تھوکے گا وہ اپنا منہ گدلا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ اتنی بلند ہے جس کو اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اس کے ساتھ خود اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی ہر طرح کی حرکتوں سے ہم حفاظت کریں گے آپ کی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ حفاظت کرے گا آپ کو لوگوں سے. تحفظ اللہ کے ذمے ہے. اور پھر اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی استہزاء کرنے والے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے، آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے ہم کافی۔ اللہ اکبر۔ ہم امتی، میں اور آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم نکلتے ہیں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے۔ ہم کون، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس تو اس قدر بلند ہے، میں اور آپ کیسے ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے؟ لہذا کوئی امتی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ امتیوں کو کیا کرنا ہے، امتیوں کو اپنے امتی ہونے کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر امتی نہ ہوئے تو جنتی نہیں ہو سکتے، اور اگر امتی ہوئے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے امتی ہونا، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر ہم امتی ہوئے تو ہم جنتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ناموس رسالت کا تحفظ کوئی امتی نہیں کر سکتا۔ امتی جب رسالت کے ساتھ جڑتا ہے تو ناموس رسالت اس امتی کا تحفظ کرتی ہے، اس سے جڑنے سے ہمارا تحفظ ہوتا ہے، امت بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے امتی بنتا ہے ایک فرد، اور جب کئی افراد ملتے ہیں تو ایک امت، ایک ملت بنتی ہے۔ پھر اس ملت کا تحفظ اللہ فرماتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی الا من ابا، صرف وہ نہیں جنت میں جائے گا جس نے خود انکار کر دیا۔ کس بات سے انکار کیا؟ جنت میں جانے سے انکار کیا یا امتی ہونے سے انکار کیا؟ بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ امتی ہے تو جنتی ہے۔ اگر امتی ہونے سے انکار کیا تو بھی ٹھیک ہے، اس کا معنی وہ بھی مفہوم ہے، اور اگر جنتی ہونے سے انکار کیا بات ایک ہی ہے۔ اگر اس نے امتی ہونے سے انکار کیا تو وہ جنت میں نہیں گیا، وہ جنتی ہونے سے انکار کرے بھلے امتی ہونے سے انکار کرے، نتیجہ ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا ہے؟ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرتا ہے؟ سن لیجئے، میں احسان کی طرف آنے والا ہوں۔ احسان کیوں فرمایا اللہ کریم نے؟ انکار وہ کرے گا من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، میری ہدایت پر چلا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو میری ہدایت پر نہیں چلا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے امتی ہونے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کو، آپ یہ سمجھیں کہ امتی ہونا ہر وہ بندہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لے، آپ کی ذات کی تعریف کرے، وہ امتی نہیں بن سکتا۔ ایک بات مجھے بتائیں، ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا ہے، ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سب تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے اور ان قریب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو لہب بھی، ابو جہل بھی سارے کہتے ہیں کہ ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی غلط بیانی نہیں کی، آپ سچے ہیں، صادق اور امین۔ جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع تھا تو سب نے نعرہ لگایا تھا کہ آپ صادق ہیں، انت صادق وانت امین، جا صادق جا امین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کافر سچا سمجھتے تھے، سارے کافر امین سمجھتے تھے، آپ کی ذات کے گرویدہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا، اس معاشرے کا بہترین انسان سمجھتے تھے، بہترین ہستی سمجھتے تھے۔ کیا ابو لہب اور ابو جہل امتی بن گئے؟ آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی ذات کی مدح کرنے سے امتی نہیں بنتا۔ کس نے کہا امتی بن جاتا؟
دور جدید کا کافر مائیکل ہارٹ دی 100 نام کی ایک کتاب لکھتا ہے، اور کتاب لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں جب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے کوئی شخصیت اتنی با اثر نہیں ہوئی جتنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اثر ہوئی۔ اس نے با اثر شخصیات، دنیا کی بہترین شخصیات کی فہرست بنائی 100 لوگوں کی، اور اس نے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ امتی بن گیا، اتنی تعریف کی اس نے، امتی ہو گیا۔ مائیکل ہارٹ امتی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ ذات کی جتنی مرضی تعریف کرے، ذات کی تعریف کرنے سے امتی نہیں بنتا۔ کیرن آرمسٹرانگ کا نام سنا ہوگا طلباء نے، آج کے دور میں کوئی غیر معروف نام نہیں رہا۔ بہت ساری کتابیں اسلام کے اوپر لکھی ہیں اس خاتون نے، خاتون ہے کیرن آرمسٹرانگ، خاتون۔ سیرت کے اوپر 2 کتابیں لکھی، اندازہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے اکثریت نے ایک بھی کتاب نہیں لکھی، وہ 2 لکھتی ہیں۔ اور ایک تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ عمومی بات لکھی، دوسری جو اس نے کتاب لکھی ہے 2006 میں چھپی، محمد دا پرافٹ آف آور ٹائمز، اس میں وہ ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے دور کے نبی نہیں ہیں، آج کے دور کے نبی ہیں۔ امتی بن گئی؟ نہیں بنی۔ وہ 10 کتابیں اور بھی لکھ لے، سکھوں نے لکھی، ہندوؤں نے لکھی، عیسائیوں نے لکھی، یہودیوں نے لکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا لکھا گیا ہے کائنات میں اس موضوع پر آج تک اتنا نہیں لکھا گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے سے، آپ کی ذات کی مدح کرنے سے نہ قدیم دور کا کوئی کافر امتی بنا، نہ جدید دور کا کوئی کافر امتی بن سکتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں۔ لقد من اللہ علی المومنین، ایمان لانے والے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے مان لینا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ آپ نے جب فرمایا کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہو، میں اگر یہ خبر دوں تو کیا خیال ہے؟ سب ماننے کے لیے تیار۔ جب رسالت کی خبر دی تو نہ ابو لہب مانتا ہے نہ ابو جہل مانتا ہے۔ وہی زبان اقدس ہے، وہی موقع ہے، وہی صادق اور امین ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے احسان کیا ماننے والوں پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ اور ماننے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہ پتہ چل جائے کہ یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس اس کے بعد سر تسلیم خم ہو۔ عقل مانے یا نہ مانے، آپ کی کیلکولیشن، آپ کا علم، آپ کی سائنس، سادہ سی بات ہے۔ ایمان ساری کلامی ویسے چھوڑ دے، سادہ سی بات ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لی وہ مومن ہے، جس نے نہیں مانی، ہم مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ گل تو ٹھیک، میرے سے نہیں ہوتا۔ سنا ہے نا، سنا کے دیکھ لیں لوگوں کو حدیث، وہ کہا ہاں حدیث تو ٹھیک، پر میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو اور بہانے بناتے ہو۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون کون بہانے بنا کر کھسک جاتا ہے، آنکھ بچا کر کوئی ادھر کھسکتا ہے کوئی ادھر کھسکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، کوئی ادھر کھسک گیا کوئی ادھر ہے، پھر بھی امتی کا امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ مانے، آپ کی حیات طیبہ کی ایک رمق زندگی بھی نہ ہو، حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا پسند نہ ہو، اور ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مآب صاحبزادیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مآب ازواج مطہرات جیسا بننا پسند نہ ہو، پھر بھی ہم امتی کی امتی، جس سے مرضی پوچھو سارے ہی امتی۔ سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، اصل احسان جو اللہ نے کیا ہے وہ اہل ایمان کے اوپر کیا ہے، جنہوں نے مان لیا۔ صدیق اکبر کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ معراج کی خبر کافر نے دی تھی، ابو جہل نے، دشمن رسول نے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا ریئیکشن یہی تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو جب اس نے کہا کہ میں خود سن کے آیا، وہ کہہ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، بتا رہا ہے خود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں. ان کا اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اگر کہی ہے تو پھر ایسے ہو گیا. جا کے تصدیق کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، جا کے پوچھ تو لوں کہا ہے کہ نہیں کہا، کافر خبر دے رہا ہے. نہیں، خبر دینے والا بھلے کافر ہو، وہ نام یہ لے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، اگر آپ نے فرمایا تو ایسے ہو گیا، بات ختم. یہ ایمان ہے، سادہ سی بات. وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرانے زمانے کی کہانی سنا رہے تھے، یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. پرانے زمانے کی کوئی کہانی، پتہ نہیں کیا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تھے. آپ نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیل کے اوپر سواری کر لی، خود سوار ہو گیا یا بوجھ لاد دیا. تو بیل بولنے لگا، اس نے اپنے مالک سے کہا تو میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، میں بوجھ لادنے کے لیے یا سواری کرنے کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں. تو نے میرے اوپر بوجھ لاد دیا یا سواری کرنی شروع کر دی، یہ اچھا نہیں کیا. بیل نے مالک سے کہا، یہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی بولا محفل سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا، کبھی بیل نے بھی باتیں کی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اؤمن بہ و ابو بکر و عمر، اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے. پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھ لو، عمر سے پوچھ لو بیل بولا ہے کہ نہیں بولا. دلیل کوئی نہیں دی بیل بول سکتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس بیل کو طاقت دے دے وہ بول سکتا ہے، دلیل نہیں دی. ایمان سمجھایا، ایمان سمجھایا. کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہو نا کہ بیل بولا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں، علوم کی تاریخ میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کبھی بیل نے باتیں کی ہیں یا بیل باتیں کر سکتا ہے. ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو. ساری تاریخ خلاف ہو، ساری سائنس خلاف ہو، سارے علوم خلاف ہوں، لیکن زبان اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تاریخ بھی غلط، سائنس بھی غلط، علوم بھی غلط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی. اگر آپ فرما رہے ہیں بیل بولا ہے تو دنیا میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو بھی بیل بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیواریں بولتی ہیں، تو کبھی کسی نے آواز نہ سنی ہو، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دیواریں بولتی ہیں. لہٰذا سادہ سی بات ہے، کون کون مانتا ہے اور کون کون نہیں مانتا. اللہ اکبر. ہزاروں مثالیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں اور دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی رشتوں کے حوالے سے. بیٹے بیٹی کے رشتے، ہر شخص، ہر گھر میں جہاں اولاد ہے لوگوں کو پریشانیاں. فرمایا اگر تمہارے گھر کوئی رشتہ آئے نا اور دو باتیں اس میں موجود ہوں، ممن ترضون دینہ و خلقہ، دو باتیں اس میں اچھی ہیں، ایک تو اس کا دین ٹھیک ہے، ایک اس کا اخلاق ٹھیک ہے. اس کے اخلاق اور دین پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دو باتیں بس، نہ روزگار، نہ جاب، نہ قد کاٹ، نہ خوبصورتی، نہ حسب نسب. ممن ترضون دینہ و خلقہ، دو باتیں ہیں بس. اگر یہ دونوں موجود ہیں تو حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا فرمان ذیشان ہے فزوجوا. اب تمہارا کام یہ شادی کر دو. یہ یہاں تک بھی بات رہتی تو شاید ہماری تباہی نہ آتی. فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر یہ نہیں کرو گے
تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور اتنے لمبے چوڑے پیمانے پر بگاڑ پیدا ہوگا کہ تم کبھی سمیٹ نہیں سکو گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، ہر گھر میں دیکھ لیجئے کیا یہ دو باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمارا فوکس ان دو باتوں پر ہے؟ اگر ہے تو امتی ہیں الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو فکر کریں بھائی، قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ڈس اون کر دینا ہے، آپ نے قیامت والے دن بتا دینا ہے کہ یہ میرے امتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سن لیجئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے احسان کیا، کب؟ کب؟ اور اذ کیا ہے؟ علماء سے پوچھئے، وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت احسان ہوا جب کیا ہوا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول مبعوث ہوئے تو یہ ہے اصل میں احسان، یہ وقت کی حد فاصل ہے۔ اور پھر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ تشریف لائے، ہدایت آ گئی، پہلے یقیناً گمراہی تھی، آپ تشریف لائے روشنی آ گئی، پہلے یقیناً اندھیرا تھا، آپ تشریف لائے عظمتیں اور رفتیں عطا ہوئیں، اس سے پہلے گہرائیاں تھیں، پستیاں تھیں، اب اللہ نے انسانیت کو اٹھا دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بس یہ وقت کی حد فاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے وہ ہدایت کا سامان ہے، اگر اس سے پہلے کی بات دیکھیں تو گمراہیاں ہیں، بعد کی بات دیکھیں تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑی ہے وہ ہدایت ہے، اور جو نہیں جڑی وہ پھر گمراہی ہے۔ جو جڑی ہے وہ ہدایت، جو نہیں جڑی وہ گمراہی۔ اور قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ طے کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ربیع الاول کو مناؤ، جس نے منانا ہے مناؤ، دعویٰ تو یہی ہے نا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ تشریف لائے اس دنیا میں، آپ کا ورود مسعود ہوا، اس کی خوشی ہے نا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ احسان اس کو فرما رہا ہے جب آپ رسول بنے، اور آپ کب بنے؟ بچے سے پوچھ لیجئے، سب بتاتے ہیں عمر نبوت 40 برس ہے۔ عمر نبوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تھے، جب اطلاع ملی تھی، عمر نبوت عمر مبارک 40 برس تھی۔ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا تھا۔ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر تھی۔ لہذا لیلۃ القدر کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے منانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، انہی میں سے ہے، 5 راتوں میں تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول منصب رسالت پر ایمان رکھنے سے امتی بنتا ہے، آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یسمع، قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، اس ذات کی قسم، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، میرے بارے میں کسی نے بھی سن لیا اس امت میں سے، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ امت اجابت میں سے ہو چاہے امت دعوت میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے نا، آپ کی رسالت کا اعلان ہو گیا، اذ بعث فیہم رسولا۔ اب اس کے بعد قیامت تک آنے والی
ہر امت اور ہر انسان، ہر فرد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہے کہ اس کو دعوت پہنچتی رہے. آپ نے پہنچائی، جس تک پہنچائی، باقی آپ ڈیوٹی لگا گئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو غیر موجود ہیں. آج اگر دنیا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچتی تو یہ قصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہیں، ہمارے امتی ہونے کا قصور ہے. ہمارا امتیوں کا قصور ہے کہ ہم نے دعوت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نہیں پہنچائی. نبی